نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایرانی اہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس میں ایران کی موجودہ صورتحال اور علاقائی سلامتی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں وزراء خارجہ نے مستقبل میں قریبی رابطے برقرار رکھنے اور دو طرفہ سفارتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا عزم کا اعادہ کیا۔ دوسری جانب ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایک اہم انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان رابطے کے ذرائع بدستور بحال ہیں۔ انہوں نے تصدیق کی کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور امریکی نمائندے سٹیو وٹکوف کے درمیان براہ راست چینلز کھلے ہیں اور ضرورت پڑنے پر دونوں ممالک کے درمیان پیغامات کا تبادلہ خیال کیا جا سکتا ہے۔ غزہ میں 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 71,400 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 1,71,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ اس انسانی المیہ کے درمیان اسرائیل نے عالمی طبی تنظیم ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کو بھی غزہ میں کام کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اسرائیل کا موقف ہے کہ تنظیم تمام ملازمین کی ذاتی معلومات فراہم کرنے جیسی نئی پابندیوں پر عمل میں ناکام رہی، جبکہ تنظیم کا کہنا ہے کہ وہ غزہ کے بچ جانے والے محض 20% اسپتالوں کو سہارا دے رہے ہیں۔ اسی دوران سوشل میڈیا پر ایک دل خراش ویڈیو وائرل ہوئی ہے، جس میں ایک اسرائیلی فوجی کو جان بوجھ کر ایک فلسطینی نمازی پر گاڑی چڑھاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف معاشی دباؤ میں شدید اضافہ کرتے ہوئے ایک بڑی عالمی تجارتی پابندی کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ جو بھی ملک ایران کے ساتھ کسی بھی قسم کی تجارت کرے گا، اس کی امریکہ کے ساتھ ہونے والی تجارت پر فوری طور پر 25% ٹیرف عائد کر دیا جائے گا۔ فلوریڈا سے واشنگٹن ڈی سی جاتے ہوئے اپنے طیارے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ اس اقدام کا اطلاق فوری طور پر ہوگا، اگرچہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران نے جوہری معاہدے پر بات چیت کے لیے رابطہ کیا ہے اور امریکہ بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے خبردار کیا کہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی سمیت تمام سخت آپریشنز میز پر موجود ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار احمد نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں یوکرین جنگ کے حل کے لیے پاکستان کا اصولی موقف پیش کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار احمد نے سلامتی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے زور دیا کہ یوکرین کے معاملات پر مستقل اور پائیدار امن کے حصول کے لیے سفارتکاری اور مکالمہ ہی واحد راستہ ہے۔ انہوں نے جنگ کے خاتمے کے لیے جاری بین الاقوامی کوششوں، بالخصوص ریاستہائے متحدہ امریکہ کے سفارتی کاوشوں کو سراہا۔ پاکستانی مندوب نے امید ظاہر کی کہ تمام متعلقہ فریقین اس سفارتی عمل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ایسے منصفانہ تصفیے تک پہنچیں گے جو روس اور یوکرین دونوں کے سلامتی مفادات کے عین مطابق ہو اور یورپ میں دیر پا امن و استحکام کی ضمانت بن سکے۔ کراچی کی مصروف ترین شاہراہ فیصل پر بلوچ پل کے قریب ایک گاڑی میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ کراچی میں شاہراہ فیصل پر بلوچ پل کے قریب ایک چلتی گاڑی میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کا ایک ٹینڈر فوری طور پر موقع پر پہنچ گیا اور آگ بجھانے کی کارروائی شروع کر دی۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق ابھی تک آگ لگنے کی وجوہات کا تعین نہیں ہو سکا، تاہم خوش قسمتی سے اس حادثے میں اب تک کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ واقعے کے باعث شاہراہ پر ٹریفک کی روانی کچھ دیر کے لیے متاثر ہوئی۔